یہ کر رہا تھا کہ معراج کے 3 مراحل ہیں. ایک ہے کہ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک، اس کو اسرا بولتے ہیں. اور ایک ہے مسجد اقصیٰ سے لے کر کے آسمانوں کی سیر تک، اور ایک ہے وہاں سے لے کر یعنی سدرۃ المنتہا تک، اور ایک ہے وہاں سے آگے لامکان تک، پھر اللہ رب العزت کے دیدار تک. جو شخص مکہ سے لے کر کے مسجد حرام تک، مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک کی معراج کا انکار کرے وہ کافر ہے. وہ شخص اہل سنت و جماعت سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ اس لیے کہ یہ معراج قرآن پاک کی نص صریح سے، یعنی ایسی دلیل سے جو بالکل صاف ہے، واضح ہے، اس کو سمجھنے میں، اس کی مراد میں کوئی شبہ نہیں ہے، قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالت. اس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کا انکار کفر ہوتا ہے. لہٰذا جو اتنی معراج کا انکار کرے وہ کافر. اس سے آگے کی جو معراج آسمانوں تک، مسجد حرام مسجد اقصیٰ سے لے کر کے آگے تک، اس معراج کا انکار کرنے والا بھی گمراہ ہے، بدعتی ہے، اہل سنت و جماعت سے خارج ہے. آسمانوں تک جو ہے وہ اس لیے کہ وہاں سے آگے کی جو معراج ہے وہ معراج قرآن پاک سے ثابت ہے. جیسے میں نے دوسری آیت پڑھی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ، آیت سے ثابت ہے. اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی، بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں، سب کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے اور ثابت ہے. اس کا انکار کرنے والا بعض علماء کے نزدیک وہ بھی کافر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ گمراہ ہے اور بدعتی ہے. اچھا، اب قرآن سے یہ ثابت ہے لیکن ویسے ثابت نہیں ہے جیسے پہلے والی ثابت. وہ اس لیے کہ وہ جو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ہے نا، اس پر مفسرین اکرام کی 2 رائیں. ایک رائے اس سے حضرت جبرائیل ہے اور ایک رائے ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے جب احتمال آ گیا نا، جب نص صریح میں بھی احتمال آ گیا، اگرچہ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہاں بھی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن جب احتمال آ گیا تو کسی کو کفر سے بچانے کے لیے ذرا بھی احتمال آ جائے نا تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگتا. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور اس سے آگے جو لمکان کی اور اللہ رب العزت کو دیکھنے کی معراج ہے، وہ بھی اگر کوئی بغیر دلیل کے یا بغیر تحقیق کے اس کا انکار کرے تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ بدعت ہے. لیکن اگر کسی دلیل کو پکڑ کر کے انکار کرے تو ہم اس کو اہل سنت و جماعت سے خارج نہیں کہیں گے، لیکن اس کی اس بات پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کہیں گے کہ یہ اہل سنت کے نظریے سے ہٹی ہوئی بات ہے. اب سمجھیں، تو معراج جب ہم بولتے ہیں تو ہم پوری مراد لیتے ہیں، مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں کی سیر، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا دیدار اور جنت جہنم کو دیکھنا. اب سنیں معراج کے تعلق سے حدیث مبارک. بخاری شریف کتاب المناقب اور اسی طرح باب بدء الوحی، اور اسی طرح مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر، اور اسی طرح کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیثیں امام بخاری اور امام مسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی. ایک میں حدیث نمبر 162 ہے، ایک میں حدیث نمبر میرے خیال سے 3285 بخاری شریف کا. یہ حدیث سے پاک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم کے پاس، خانہ کعبہ میں جو حتیم ہے، اور ایک روایت میں کہ ہجر کے پاس میں آرام کر رہا تھا. اچھا، ایک اور روایت ہے اس میں ہے کہ میں اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا. ایک روایت میں ہے کہ ام ہانی کے گھر میں تھا. ابھی یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی. میں تھوڑا علمی اعتبار سے گفتگو کروں گا، لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات سمجھنے والے لوگ ہیں. تو ایک روایت میں ہے کہ میں خانہ کعبہ میں تھا، دوسری روایت میں ہے کہ میں اپنے گھر میں تھا، تیسری روایت میں ہے کہ میں ام ہانی کے گھر تھا، جیسے عام طور پر واقعہ پڑھتے ہیں. تو وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سواری پیش کی. اچھا یہ جو روایت ہے اس روایت کو راوی بھی جو ہے یہ بھی آپ بڑی کمال کی بات ہے کہ اس روایت کو